وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم صاحب صدر، محترم پروفیسر چودھری حمید احمد صاحب، محترم رانا عبدالرزاق خان صاحب اور میرے عزیز بھائی، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ کتاب سقوط ایشیا کی تقریب رونمائی میں شامل ہو رہا۔ سقوط ایشیا مکرم چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب عالمی شہرت کے حامل سیاستدان، قانون دان اور ایک بڑی روحانی اور علمی شخصیت تھے۔ اس کتاب میں مکرم چودھری صاحب کے بہت سے خطابات اور اعزازات کا ذکر کیا گیا ہے، مگر آپ کا اصل اور حقیقی اعزاز یہ ہے کہ حضرت چودھری صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ حضرت چودھری صاحب کا تعارف تو پوری دنیا میں ہے، مگر جماعت میں ان کا ایک خاص مقام ہے، اور صحابی ہونے کی وجہ سے خلفائے مسیح موعود علیہ السلام بھی آپ کو خاص عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر بھی آپ کی تقریر ہوتی تھی۔ جماعتی لٹریچر میں آپ کی خدمات اور کارناموں کا تذکرہ کے ساتھ ساتھ آپ کے مضامین اور تقاریر بھی شائع ہوتی تھی۔ آپ کی کتاب تحدیث نعمت ایک غیر معمولی کتاب ہے، بظاہر ایک آپ بیتی ہے، مگر اس کا رنگ ہی اور ہے۔ جو کچھ بھی ملا اس کو خدا کی عین عطا جانا، نہ اپنے کارناموں پر فخر، نہ کسی کی کردار کشی، واقعات کا تسلسل سے بیان اس انداز سے کہ چودھری صاحب رضی اللہ عنہ اس کو صرف اور صرف خدا کا فضل اور اس کی عطا سمجھتے۔ یہ کتاب جب بھی پڑھی ایمان میں تازگی کی ایک نئی لہر محسوس کی۔ میری پہلی ملاقات حضرت چودھری صاحب سے اس وقت ہوئی جب میں جامعہ احمدیہ ربوہ کا طالب علم تھا۔ آپ جامعہ احمدیہ میں تشریف لائے۔ آج تک مجھے آپ کا لباس یاد ہے۔ آپ سفید شلوار قمیص اور سر پر ترکی ٹوپی زیب تن کیے ہوئے تھے، اور یہ 1963-64 کی بات ہے۔ میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ ایک تقریب میں مجھے تلاوت قرآن کریم کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ مجھے بتایا گیا کہ تلاوت میں معمولی سی غلطی بھی حضرت چودھری صاحب گوارا نہیں کرتے، لہٰذا ہم کسی مربی صاحب سے ہی تلاوت کرواتے ہیں۔ چودھری صاحب کی آخری بیماری
اور وفات کے وقت خاکسار لاہور دارالذکر میں مربی سلسلہ تھا۔ اس طرح لاہور میں آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے اور پھر روا میں جنازہ و تدفین کے موقع پر بھی حاضر ہونے کا موقع ملا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت چودھری صاحب پہلے احمدی ہیں جو ظاہری لحاظ سے خاندان مسیح موعود میں نہ ہونے کے باوجود بہشتی مقبرہ کے قطع خاص میں دفن ہوئے یا احاطہ خاص میں دفن ہوئے۔ 1977 میں انگلستان کے جلسہ پر آپ کی تقریر کو قریب سے سننے کا موقع ملا۔ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی جگہ کسی تقریب میں شامل ہوتے اور جب کوئی گفتگو ہوتی ہے بے تکلف کے ساتھ، تو کوئی دوست کہتا کہ چودھری صاحب میں نے فوٹو لینی ہے، آپ کے ساتھ میری فوٹو ہو جائے۔ تو آپ کا جو طریق تھا وہ یہ تھا کہ میں کھڑا ہوں، فوٹو لینی ہے لے لو۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ بعض تصاویر ایسی ہیں، میری بھی وہ جو تصویر ہے وہ ایسی لگتی ہے کہ جیسے چودھری صاحب کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں اور میں اس طرح۔ لیکن جب میں نے عطاء المجید صاحب کی یہ بات پڑھی کہ چودھری صاحب کا یہی طریق تھا، تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ بہرحال وہ کتاب وہ فوٹو انشاءاللہ العزیز کسی وقت منظر عام پر آ جائے گی۔ مکرم چودھری صاحب آسمان احمدیت کا ایک روشن ستارہ تھے، جن کے علم و فراست کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوا اور قوموں نے زندگی پائی۔ کئی ایوانوں میں آپ کی صدا گونجی، جس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اب حال ہی میں سکوت ایشیا کے نام سے ایک کتاب ظہور طبع سے آراستہ ہو کر سامنے آئی ہے، اور یوں اس عظیم الشان شخص کی یادوں کو پھر سے تازہ ہو گئی ہے۔ قارئین کو اس میں حضرت چودھری صاحب کے بارے میں بعض نئی باتیں بھی پڑھنے کو ملیں گی۔ مکرم رانا عبدالرزاق خان صاحب نے آپ کی ذات کے بارے میں لکھے گئے تقریباً تمام مضامین کو یکجا کر کے ایک دیدہ زیب گلدستے کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یہ کوشش لائق سر تحسین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکرم رانا عبدالرزاق خان صاحب ایک اینکر، شاعر، ادیب، مبصر اور کالم نگار ہے۔ یہ کتاب مکرم چودھری صاحب کے بارے میں ایک ضخیم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے مضمون نگاروں کی تصاویر بھی دی گئی ہیں، جس سے کئی وفات یافتہ دوست و احباب کے چہرے بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب مجھے یہ کتاب ملی تو 10-15 دنوں میں ہی میں نے پوری کتاب پڑھ لی۔ تحدیث نعمت تو مکرم چودھری صاحب کی خود نوشت سوانح اس کتاب میں احباب کی نظر میں ان کے مقام، مرتبہ اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں، خوبیوں اور سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ چند بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں و نصائح کو بیان کرتا ہوں جو کہ اعلیٰ اخلاقیات کا درس دیتی ہے، مگر اس سے قبل یہ دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 1953 میں اینٹی احمدیہ فسادات کی تحقیقات کے دنوں میں ایک غیر احمدی وکیل صاحب اپنے ساتھیوں سے بہت کہا کرتے تھے کہ ظفر اللہ خان کو بیان دینے کے لیے آنے دو، میں ایک ہی سوال میں ظفر اللہ خان کو ایسا پھانسوں گا کہ وہ نکل نہ سکے گا۔ جب حضرت چودھری صاحب تشریف لائے
تو وکیل صاحب نے کہا چودھری صاحب ایک سیدھا سا سوال آپ سے کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ چودھری صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جو آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا جواب تھا کہ وکیل صاحب اس کے بعد کوئی سوال نہ کر سکے۔ مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں جگہ جگہ تحدیث نعمت سے حوالے دیے گئے ہیں، یعنی بعض مضمون نگاروں نے یا تبصرہ نگاروں نے تحدیث نعمت کو کوٹ کیا ہے، اور جن سے پھر ماضی میں کیے گئے مطالعہ جو ہے وہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ مکرم چودھری صاحب بہت قناعت پسند اور سادہ طبیعت رکھتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب اپنے سونے والے کمرے سے ساتھ ہی غسل خانہ میں جاتے تو غسل خانہ کی بتی جلا کر اپنے کمرے کی بتی بجھا دیتے، اور غسل خانہ سے جب نکلتے تو سونے والے کمرے کی بتی جلا کر غسل خانہ کی بتی بجھا دیتے۔ باوجود بیماری کے نماز با جماعت کی پابندی کرتے، اس لیے کسی نہ کسی خادم کو اپنے پاس رکھتے جو وقت پر آپ کو نماز پڑھا دے۔ ہمارے جو جامعہ احمدیہ کے پرنسپل ہیں انہوں نے بھی اس کتاب میں کے لیے انٹرویو نئی چودھری صاحب کی وفات کے بعد جو انٹرویو دیا اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جامعہ میں داخل ہونے سے پہلے میری بھی ڈیوٹی چودھری صاحب کے ساتھ خدام احمدیہ نوجوان جس کی قمیض کے بٹن کھلے تھے اسے فرمایا قمیض کے بٹن بند کر لو، علاوہ اس کے کہ بٹن کھلے رکھنا مناسب نہیں، بٹن ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ بند رکھے جائیں۔ اس کتاب میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ چودھری صاحب نے ایک دفعہ گرمیوں کے دنوں میں چین جانا تھا، اور چودھری صاحب جیسے کا ذکر ہوا ہے کہ قمیص کے بٹن بند رکھتے تھے، بند کرنا پسند کرتے تھے، تو اس طرح بہرحال ذرا الجھن ہو سکتی تھی یا گرمی محسوس ہوتی ہے، اسی وجہ سے لوگ اپنی آستینیں اوپر بھی کر لیتے ہیں۔ تو چودھری صاحب نے خاص طور پر پھر کرتا وغیرہ سلایا جس کے آستینوں کے بٹن وغیرہ نہیں ہوتے۔ آپ نہایت کفایت شعار واقع ہوئے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح رقم کو بچا کر تو میں پاکستان میں کئی طالب علموں کی پڑھائی کا خرچ پورا کرتا ہوں، اور اسی طرح کئی مستحقین کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کے لیے انگلستان میں ایک ٹرسٹ بھی قائم فرمایا تھا، اور پھر جو مختلف ضرورت مند درخواستیں دیتے تھے اس میں سے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ آپ وقت کی پابندی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، کسی کے ہاں مقررہ وقت سے پہلے بھی نہ جاتے اور نہ تاخیر سے۔ چودھری صاحب اپنی تقریر میں بھی وقت کی بہت پابندی کرتے تھے، جتنا وقت مقرر ہوتا تھا اس پر تقریر ختم کر دیتے تھے، اور آپ کی تقریر کی یہ خوبی ہوتی تھی کہ اس میں کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی وضاحت یہ ہے، یا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہر بات ایک رواں ہوتی تھی، بیان کرتے جاتے تھے، اور جب وقت ختم ہو جاتا جو بھی دیا ہوتا تھا اس وقت تقریر بند کر دیتے، اور کوئی
تشنگی نہیں رہتی تھی کہ کوئی مضمون رہ گیا. وقت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ کم از کم مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ لاہور جماعت نے ایک اجلاس کیا، ایک تقریب آپ کے اعزاز میں منعقد کی، اور اس کا 10 بجے وقت دیا گیا. لوگ پہنچنا شروع ہوئے، لوگ پہنچ چکے تھے، لیکن چودھری صاحب اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. تو بعد میں پتہ چلا، کیونکہ اب آپ کی عادت ہوتی ہے کہ دیر سے آتے ہیں، تو اس لحاظ سے چودھری صاحب کو اس تقریب کا ٹائم پھر 11 بجے دیا گیا تھا. تو عین جس وقت 11 بجے چودھری صاحب تشریف لائے. اس کتاب میں آپ کی بے شمار خوبیوں کا ذکر ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس مختصر وقت میں ان کو احاطہ تحریر میں لا سکوں، تاہم یہ ایمان فروز واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک دریدہ دل شخص راجپال نے ایک نہایت شرمناک کتابچہ رنگیلا رسول کے نام سے شائع کیا، اور اس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوا. مصنف کے خلاف جب عدالت میں مقدمہ چلا تو مسٹر جسٹس دلیپ سنگھ نے قرار دیا کہ رسول اللہ کی توہین قانون کی زد میں نہیں آتی، اور ملزم کو بری کر دیا. بہرحال یہ ان ساری قوموں کی ایک سمجھ ہے، اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اور اس لیے بہرحال کوشش کی جاتی ہے کہ بتایا جائے، سمجھایا جائے. ان کے لحاظ سے تو وہی چیز ہے جو اس وقت بھی اس جسٹس نے کی کہ بھئی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ملزم کو بہرحال اس نے جیسے رنگیلا رسول جس میں کو بری کر دیا. تو اس فیصلہ سے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے. لاہور سے شائع ہونے والے ایک اخبار نے ایک اداریہ لکھا اور جج صاحب کے فیصلہ پر سخت تنقید کی. اس پر اخبار کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا. مسلمانوں نے اپنی ایک مجلس میں فیصلہ کیا کہ اس کیس کی پیروی کے لیے چودھری صاحب ظفر اللہ خان صاحب سے درخواست کی جائے. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے مکرم چودھری صاحب محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اس کیس کی پیروی کی. کیس کی سماعت کے دوران چودھری صاحب نے پہلے عدالت پر واضح کیا کہ زیر بحث اداریہ جائز تنقید کی حد سے تجاوز نہیں کرتا، اور بحث کے آخر میں کہا اگر اس سے متعلقہ جج کی توہین لازم آئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی کوشش میں اگر ہائی کورٹ کی جج کی توہین ہو گئی ہے تو یہ امر ناگزیر تھا، جس کی پوری ذمہ داری مسئول علیہم تسلیم کرتے ہیں. جب بحث ختم ہوئی تو مسلمانوں کے ایک بڑے لیڈر مولانا ظفر علی خان صاحب سامعین کے حصہ سے کٹہرے کو ہٹا کر چودھری صاحب کی طرف لپکے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بلند آواز سے کہا آج تم نے ان لوگوں کا منہ کالا کر دیا جو کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی قابل وکیل نہیں ہے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمیں چودھری صاحب کی نیکیوں کو اپنانے کی توفیق دے اور کتاب کے مصنف کو جزائے خیر دے. آمین. اللہ آمین.